خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ آج ہم رومیوں کے خط کے تعارف پر غور کریں گے۔ رومیوں کے خط کے پہلے باب کی پہلی آیت پولس رسول کی رومیوں کی کتاب کے مصنف ہونے کے طور پر شناخت کرتی ہے۔ رومیوں کے خط کے 16ویں باب کی 22ویں آیت ظاہر کرتی ہے کہ پولس نے ایک شخص بنام ترتیوس کو استعمال کیا کہ اس کی باتوں کی نقلی تحریر کرے۔ رومیوں کا خط ممکنہ طور پر تقریباً 56 تا 58 بعد از مسیح میں لکھا گیا۔ کلیسیا کو پولس کے سارے خطوط کی طرح اس کا لکھنے کا مقصد ان ایمانداروں کو تعلیم دینے اور مضبوط کرنے اور حوصلہ دینے کے ذریعے سے خداوند یسوع مسیح کے جلال کی منادی کرنا تھا جو کہ اس کے خط کو وصول کریں گے۔ پولس کے لیے زیادہ اہم لوگ وہ تھے جنہیں یہ خط لکھا گیا، وہ جو روم میں خدا کے پیارے تھے اور مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے تھے۔ چونکہ وہ از خود ایک رومی شہری تھا، وہ ان لوگوں کے لیے ایک منفرد بوجھ رکھتا تھا جو روما میں ایمانداروں کی جماعت میں موجود تھے۔ چونکہ اس وقت تک اس نے روما میں کلیسیا سے ملاقات نہیں کی تھی، تو اس خط میں ان کے لیے اس نے اپنا تعارف بھی بیان کیا۔ پولس اس بات کے لیے بہت خوش تھا کہ وہ بالآخر اس کلیسیا میں خدمت کر سکا، اور ہر کوئی اس حقیقت کو جانتا تھا۔ رومیوں کا خط پولس کے یروشلم کی جانب اس خیرات پہنچانے کے حوالے سے سفر کرنے سے پہلے جو وہاں کے غربا کے لیے دی گئی تھی، کرنتھس میں تحریر کیا گیا۔ وہ روم جانے کا ارادہ رکھتا تھا اور پھر اسپانیہ یعنی اسپین کی طرف، لیکن اس کے منصوبے اس وقت رک گئے جب اسے یروشلم میں قید کر لیا گیا۔ نتیجتاً وہ قیدی کے طور پر روم میں جائے گا۔ غالب امکان ہے کہ فیبے جو کہ کرنتھس کے قریب کنخریا کی کلیسیا کی ایک رکن تھی، خط لے کر روم کو گئی۔ رومیوں کا خط بنیادی طور پر ایک تعلیمی کاوش ہے اور 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر پہلے باب کی 18ویں آیت سے لے کر تیسرے باب کی 20ویں آیت تک راست بازی جس کی ضرورت تھی، اور پھر تیسرے باب کی 21ویں آیت سے لے کر 8ویں باب کی 39ویں آیت تک راست بازی جو فراہم کی گئی۔ تیسرے نمبر پر 9ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر 11ویں باب کی 36ویں آیت تک راست بازی جو ثابت کر دی گئی، اور پھر چوتھے نمبر پر 12ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر 15ویں باب کی 13ویں آیت تک راست بازی جو عملی بنی۔ اس خط کا اہم خیال ظاہر ہے کہ راست بازی ہے۔ پاک روح کی رہنمائی سے پولس تمام انسانوں کی پہلے ان کے گنہگار ہونے پر سرزنش کرتا ہے۔ وہ ان لوگوں کو جو روم میں تھے خدا کے کلام کی سچائی کی منادی کرنے کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ وہ یہ یقین دہانی کرنے کی امید رکھتا تھا کہ وہ درست راہ پر قائم رہے ہوں۔ وہ بڑے زور سے یہ بات کرتا ہے کہ وہ خوشخبری سے شرمندہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وہ قدرت ہے جس سے ہر کوئی نجات پاتا ہے۔ رومیوں کا خط ہمیں خدا کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کون ہے اور اس نے کیا کام کیا ہے۔ یہ ہمیں یسوع مسیح کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کی موت نے کیا حاصل کیا ہے۔ یہ ہمیں ہمارے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم مسیح کے بغیر کس کی مانند تھے اور اس پر ایمان لانے کے بعد ہم کیا ہیں۔ پولس اس نقطے کو اٹھاتا ہے کہ خدا انسانوں سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ مسیح کے پاس آنے سے پہلے ان کی زندگیاں درست ہو جائیں۔ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر صلیب پر موا۔ پولس پرانے عہد نامے کے بہت سے لوگوں اور واقعات کو جلالی سچائیوں کی وضاحتوں کے طور پر رومیوں کے خط میں استعمال کرتا ہے۔ ابراہیم ایمان لایا اور ایمان لانے کے سبب وہ راست باز ٹھہرایا گیا، نہ کہ کاموں کے سبب سے۔ رومیوں کے خط کے 4 باب کی 6 تا 9 آیت میں پولس داؤد کا حوالہ دیتا ہے جس نے اس سچائی کو دہرایا۔ رومیوں کے خط کے 4 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، مبارک وہ ہیں جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے۔ پولس رومیوں کو موروثی گناہ کی تعلیم بیان کرنے کے لیے آدم کو استعمال کرتا ہے، اور وہ سارا اور اسحاق کے وعدے کے فرزند کی کہانی کا استعمال کرتا ہے تاکہ مسیح کے وسیلے خدا کے الہی فضل کے وعدے کے فرزندگان ہونے کے اصول کو بیان کر سکے۔ 9 سے 11ویں باب تک پولس قوم اسرائیل کی تاریخ کی تفصیل دیتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے
کہ خدا نے اسرائیل کو مکمل طور پر اور بالآخر رد نہیں کر دیا، بلکہ انہیں صرف اس وقت تک لڑکھڑانے دیا ہے جب تک غیر قوموں کی مکمل تعداد نجات میں نہیں لائی جاتی۔ رومیو کی کتاب اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہر وہ نیک کام جو ہم نے کبھی کیا ہے خدا کے سامنے گندی دھجیوں کی مانند ہے۔ ہم اپنے قصوروں اور گناہوں میں اتنے مردہ ہیں کہ صرف خدا کا فضل اور رحم ہمیں بچا سکتا ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیج کر اس فضل اور رحم کو ظاہر کیا ہے تاکہ ہماری جگہ صلیب پر مر سکے۔ جب ہم اپنی زندگیاں مسیح کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر ہم اپنے گناہ کی فطرت کے قابو میں مزید نہیں رہتے، بلکہ ہم روح القدس کے قابو میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ یسوع خداوند ہے اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو ہم نجات پاتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیاں خدا کو زندہ قربانی کے طور پر پیش کرنی ہیں۔ اس خدا کی پرستش جس نے ہمیں نجات دی ہے ہماری اعلیٰ ترین خواہش ہونی چاہیے۔ شاید رومیو کا بہترین استعمال رومیو کے خط کے پہلے باب کی 16ویں آیت کا اطلاق کرنا اور خوشخبری سے نہ شرمانا ہوگا، بلکہ آئیے ہم سب اس کا پرچار کرنے میں وفادار ہوں۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔